بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم میں سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور پروردگار کی نعمت یعنی کہ وحی کا ذکر و بیان کرتے رہنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشان عالم، اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان،
اور اس وقت جہاں کہیں بھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان دیکھی جا رہی ہے، آپ تمام ہی لوگوں کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، SNN کی ٹیم کی جانب سے، عقیدت رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ہمارے یہاں پہ موجود جتنی بھی شخصیات ہیں ان سب کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم ایک بار پھر۔ اور جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے قاری اسامہ رحمانی صاحب نے اللہ کے بابرکت ذکر سے اس محفل کا اور اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، جیسا کہ کرتے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے دو اور ثناخواہ، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں اور خاص طور پہ اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو ایک وقت ہوتا تھا کہ بہت کم نعت خواہ ہوتے تھے، بلکہ ڈھونڈنے سے ملتے تھے نعت خواہ۔ اگر آپ کو نعت خوانی کروانی ہوتی تھی، پروگرام کرانے ہوتے تھے تو اکا دکا چند ایک نعت خواہ ہوتے تھے، لیکن سرکار کا ایسا کرم ہوا کہ اب جس گلی دیکھو، جس نگر دیکھو، جس ڈگر دیکھو، نبی کی ثنا خوانی کرنے کے لیے عاشق رسول موجود ہے، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ اتنے نعت خواہ ہیں۔ سو آج جو انہی میں سے دو عاشق رسول ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب فہد انصاری صاحب اور جناب باسط قادری صاحب، ہم آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ عقیدت مہمان میں جو ہمارے مہمان ہوں گے، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز، یہ بھی ثنا خواہ ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ سے بھی تعلق ہے۔ آصف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم حضرت، ہم آپ کو بھی بہت ہی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں کبھی کبھی ڈانٹنے کے لیے بھی، اور ہمیں ہر چیز سے آگاہی دکھانے کے لیے ہمارے علامہ صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی رہتے ہیں۔ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب، حضرت السلام علیکم۔ میں آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں روزانہ کی طرح اس ٹرانسمیشن میں، یہ کیونکہ اب یہ ایک ٹرانسمیشن عقیدت رمضان صرف ایک سیٹ نہیں ہے، یہ میرا گھر بن چکا ہے، اور یقین جانیے افطار کے بعد بس جلدی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ جاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھوں اور باتیں بھی کروں اور دین بھی سیکھوں، اور کیونکہ سیکھنے کا مرحلہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ذرا قاری اسامہ رحمانی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ آج بہت ہمیشہ کی طرح آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے، یہ آپ کیونکہ آپ تراویح بھی پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ڈریسنگ ہوتی ہے، یا پھر آج ہماری ٹرانسمیشن کے لیے آپ خوبصورت بن کر آتے ہیں اتنے پیارے؟ مائک آن کر لیں۔ جی جی آن۔ تراویح میں الحمدللہ جو خاص لباس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنا، ماشاءاللہ اسی وہی پہنتے ہیں، اور جبہ ایک ضرورتاً کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی پروگرامز کے حوالے سے بھی ڈریسنگ چینج ہوتی ہے، اچھا، اسکورٹس وغیرہ، مطلب جیسا وہ کہنا چاہیے جیسا دیس ویسا بیس، مطلب جیسا جہاں بیٹھے پھر وہاں پہ ظاہر ہے۔ اچھا، تو قاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے کتنے سال پہلے حفظ قرآن جو ہے مکمل کر لیا تھا؟ میں نے آج سے تقریباً 15 سال، لگ بھگ 2006 کے اندر قرآن کریم مکمل کیا۔ کتنے سال میں ماشاءاللہ؟ کتنے سال میں نے 10 سال کی عمر میں الحمدللہ قرآن پاک کی 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن۔ دیکھیں علامہ صاحب، یہ ان کا جذبہ دیکھیں، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات۔ یہاں 10 سال کے بچے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سے بات نہیں کرنی آتی، صحیح سے پویا، اور انہوں نے قرآن کو دل میں جو ہے اتار دیا 10 سال کی اس عمر میں۔ کیا کہنے ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ؟ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے اور بزرگوں کی دعائیں بھی، کہ جن کے زیر سایہ ہم نے الحمدللہ بچپن میں کہتے ہیں نا بچے کو جو سکھا دیا جائے وہ جو ہے نا وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ شروع سے ہمارا جو نا ماحول ایسا ہی تھا ماشاءاللہ کہ قرآن سے وابستگی، حافظ قرآن، ہمارے والد صاحب بھی حافظ، چچا بھی ہمارے حافظ، ماشاءاللہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ جی جی بالکل، وہ ماحول سے پھر انسان سیکھ جاتا ہے۔ بے شک ماحول جیسا دیں گے آپ وہی، مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیج پاؤ گے وہی پھر پھل نکلے گا، ایسا ہی ہے قاری صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامت دے اور آپ اسی طرح قرآن کو جو ہے ماشاءاللہ اپنے طریقے سے پیش کرتے رہیں، قرآن کو کی آیات کو، اور ایک ایک لفظ کو آپ جس طرح سے شائستگی سے ادا کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ کمال ہے۔ اور آپ کے ظاہر استادوں کا بھی کمال ہے کہ آپ نے جہاں سے حفظ قرآن جو ہے مکمل کیا ہوگا تو یہ ان کا بھی جاتا ہے کریڈٹ۔ بالکل، استاد کا تو بڑا کمال ہوتا ہے، اور خصوصاً قرات کے استاد کا۔ تو آپ بھی استاد بن گئے، آپ بھی کسی کو حافظ؟ جی الحمدللہ، میرا شعبہ قرات کا، تو میں قرات سکھاتا ہوں۔ ارے سبحان اللہ، ہمارے ادارے ہیں رحمانیہ نا، اس کے اندر اچھا مختلف مدارس میں، اسکولز میں جا کر بچوں کو، بچیوں کو قرات کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ کافی میرے الحمدللہ شاگرد بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کم عمر میں آپ نے بہت سارے کام کر لیے ہیں قاری صاحب۔ جی بس یہ اصل میں
علم نافع اسے جسے کہتے ہیں کہ جتنا بڑھائیں گے اتنا آپ کو حاصل ہوگا. بے شک ایسا ہی ہے, جتنا بانٹو گے اتنا ملے گا, ایسا ہی ہے نا یہ دین کا. ہمارے فہد انصاری صاحب, فہد بھائی کیسے, آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہماری اس عقیدت رمضان کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں. آپ بھی ماشاءاللہ, کیونکہ میں بڑا نوٹ کرتا ہوں علامہ صاحب جو جب نعت خواہ حضرات اور جو بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں بڑا سچ سور کے آتے. دیکھیں ہم شادی میں تو جاتے ہیں تو صبح سے اپنی میچنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پہننا ہے, کون سی ٹوپی پہننی ہے, کون سی کوٹی پہننی ہے, کون سے شوز پہننے ہیں. لیکن جب دینی محفل میں جائے نا تو پھر مزہ ہے نا کہ وہاں کے لیے بھی ہم تیاری کر کے جائیں, کیونکہ وہاں کے لیے تیاری یہاں کریں گے تو پھر وہاں کی تیاری ہوگی نا. تو وہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ جو ہمارے نعت خواہ حضرات ہیں, جو ہمارے علامہ ہیں, وہ اپنی اس چیز کو بھی بڑا فوکس کرتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے اور جزاک اللہ. آپ نے دینی پرسنالٹیز کی اتنی زبردست جو ہے وہ تعریف کی اور ایسا انٹروڈکشن پیش کیا, دل بہت خوش ہوا. اور یہ یقین کیجئے کہ جو ان محافل سے وابستہ لوگ ہیں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا وقت اس کے لیے مختص ہوتا ہے, اور اس کا گھر والوں کا جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ کس طریقے سے ہر چیز کو پیش رکھتے ہیں. یہ علماء کرام بھی اور ثنا خاں اور قاری حضرات بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ پوری تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت شدید ایک شوق ہے جو ہماری الحمدللہ ہماری زندگی پہ حاوی ہے. انسیت کی بات ہے سر یہ تو, جی محبت ایسے ہی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سرکار سے آپ کی محبت کو دن بدن بڑھائے, ہماری تو دعا ہے. اور اس کے صدقے ہماری بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سن لے اور ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم اس محفل میں موجود ہے. باسط قادری صاحب بڑے کم عمر نعت خواہ, کم عمر ہے یا لگتے ہیں آپ؟ جی عمر تو میری تقریباً 30 سال ہے. 30 سال ہے جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. باسط بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کرتے ہیں ہماری خوبصورت سحری ٹرانسمیشن SNN کی عقیدت رمضان میں. باسط بھائی کیا چل رہا ہے آج کل, رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ثنا خوانی کا سلسلہ تو جوک در جوک بڑھ ہی رہا ہے, تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہے اس رمضان میں؟ بس میری مصروفیات جو ہے وہ تدریسی عمل سے بھی ہے. میں بھی ایک جگہ پڑھاتا ہوں, پھر اپنی پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے. پھر رمضان جیسے چل رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا, تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے. اور سیگمنٹ جاری و ساری ہے, اور کیونکہ ہمارے دو خوبصورت ثنا خواہ بیٹھے ہیں تو جب ذکر اللہ ہوا تو ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو بڑا ادھوری سی بات لگتی ہے. تو میں میرے جو دونوں ثنا خواہ ہیں ذکر مصطفیٰ, بلکہ میں پہلے فہد انصاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے حمد و ثنا, کوئی ایسی حمد ہو جائے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. جو بھی آپ کو حمد تو ایسی ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہے, تو اللہ کا ذکر تو ویسے ہی کرنا چاہیے, لیکن ذرا آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو پھر پہنچ جائیں گے ہم بھی ادھر. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہاں کے پردے کرتے ہیں وہ کے مالک ہے, دعا سنتا ہے. میں بندۂ عاصی ہوں مولا, میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندۂ عاصی ہوں, ایک تیرا اشارہ ہو آسان
ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بردائے آسی ہوں. اللہ فاتح صاحب. علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم گناہ کار سیاکار بدکار کو ایک دفعہ پھر اتنا بڑا مہینہ عطا کر دیا. بہت سارے لوگ پچھلے سال موجود تھے لیکن آج نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رحمتوں برکتوں اور رحمتوں کا برکتوں کا عشرہ مغفرت عشرہ جہنم سے آزادی عطا کر دیا. ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے علامہ صاحب اس بات؟ میں عرض کروں کہ دیکھیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ماضی میں یا حال میں کچھ ایسے ناپسندیدہ افعال اس کی ذات سے صادر ہوئے, چاہے وہ حالت غفلت میں ہوں یا لاپرواہی کی صورت میں ہوں یا بسا اوقات جان بوجھ کر بھی انسان سے غلطیاں بشری تقاضوں کے تحت ہو جاتی ہیں, تو اچھے انسان کی اچھی علامت یہ ہے کہ جب اس باری تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر اتنا بڑا عظیم الشان رحمت والا بخشش والا اور جہنم سے آزادی والا ماہ رمضان المبارک عطا کیا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کرو, توبۃ نصوحا, ایسی توبہ جو کہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے, بے شک جو تمہارے لیے کامیابی بن جائے. جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں سوال ہوا, حضور یہ جو توبۃ نصوحا ہے یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں اس کا فلسفہ ہمیں سمجھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور اس تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس لوٹ کر اس مقام پر نہیں جا سکتا, یہ توبۃ نصوحا وہ سچی توبہ ہے کہ جو آپ کی ذات سے ناپسندیدہ افعال صادر ہوئے آپ ان کی سچی اللہ کے ہاں توبہ کریں. جس طرح یہ دودھ واپس لوٹ کر اپنے مقام پر نہیں جا سکتا, تم بھی ان گناہوں سے جب توبہ کرو تو پھر زندگی میں کبھی بھی واپس لوٹ کر اس جگہ تک نہ جاؤ. اس لیے کیا کہنے. آصف بھائی ہمارے مہمان عقیدت کے سیگمنٹ آج ہم نے ان کی محبت ہے کہ یہ پہلے آ گئے اور ہم نے انہیں بٹھا لیا کہ بھائی جان آپ تو ہمارے ویسے ہی عقیدت والے مہمان ہیں. آصف بھائی آپ سے آج میں نے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آصف بھائی ماشاءاللہ ابھی حالیہ مدینہ شریف سے ان کی حاضری ہوئی ہے, تو آپ سے وہ کیفیت کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ثنا خواں بھی ہے, آپ ماشاءاللہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور ساری ڈاکیومنٹیشن دیکھتے ہیں, تو ذرا آپ سے بھی رمضان سے اس حوالے سے بات کریں گے. اچھا میں ابھی کپڑوں کی تعریف کر رہا تھا, آصف بھائی مجھے اشارہ کر رہے تھے. آصف بھائی ہم تو یہ ہے کہ سادے لوگ ہیں, جو ہمیں دے دیتے ہیں پہن لیتے ہیں. میں جو روزانہ کی بنیاد پہ پہنتا ہوں ایج ریپبلک بائی عادل اظہر شیخ ہے اور بہت ہی زبردست یہ برانڈ ہے, بہت ہی کسٹمائز جو ہے ڈریس بناتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ یہ بڑی میں بہت غور سے آپ کے, کیونکہ اب آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب کی اور فہد بھائی کی اور باسط بھائی کے کپڑوں کی تعریف کی تو میری نظر آپ کے کپڑوں پہ گئی. جی لشکارے مارے آج ماشاءاللہ, لاڈو کے لشکارے نہیں ہے, یہ ایج ریپبلک کے لشکار ماشاءاللہ بہت زبردست. بلکہ آپ بریک پر میرے خیال چلے گئے, ہمارا یہ سوال بن رہا تھا کہ ہم بھی آپ سے پوچھیں ڈریس کے بارے میں, لیکن آپ نے خود آپ کی حضرت جو ہے نا دل کی بات میں نے فوراً پکڑ لی اور میں نے بتا دیا عادل بھائی ایج ریپبلک
اللہ تعالیٰ اس کے علم میں رزق میں برکتیں کرے. وہ اس کی یہ کوشش ہے ایج ریپبلک کی کہ بھائی اس ٹرانسمیشن میں, اس دینی ٹرانسمیشن میں میرا حصہ جائے, نہ کہ اس کو مارکیٹنگ کی. یہ اس کی نیت ہے, کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے. اب اس نے دے تو دی, اس کی مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے, لیکن نیت اللہ کے پاس کیا پہنچ گئی, تو اس کا ثواب بھی مل گیا. ایسا ہی ہے نا. تو کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن ہمارے باسط بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت ہی خوبصورت ہمارے نعت خواں ہیں. میں چاہوں گا کہ آصف بھائی آپ کوئی ایک حمد ایک اور پڑھے اور اسی حمد سنتے ہوئے ہم بریک پہ جائیں. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پڑھیے اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر, تا عمر لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر.